جس نے دنیا سنیت میں ایک اہم اور بلند مقام حاصل ہے، عزت مآب، عالیہ وقار، ذی شان، ذی صلاحیت، عبید اللہ خان اعظمی کی تقریر حجت قاطع سے بھرپور اور حدیث معتبر سے ماخوذ ہوتی ہے۔ اب میں ہندوستان کے حضرت عزیز اور مشہور معروف شخصیت شیریں بیان مقرر ظہر باغ خطیب خطیب الہند مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو یہ شعر کہہ کے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ کس شعر کی آمد ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنیک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ مقرر عظیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جان رزق عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ اور مقرر دو پیشہ چلے آؤ، مقرر دو پیشہ چلے آؤ، خطیب ذیشاں چلے آؤ، علم و ادب کی کہکشاں چلے آؤ، مدھم مدھم کشاں کشاں چلے آؤ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا ملجانا مأوانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ محبان گرامی، شمع رسالت کے پروانوں، بعد توحید کے متوالوں، گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت اور احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، کمری والے مصطفیٰ، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج کی اس تاریخ ساز محفل میں آپ نے مجھے 14ویں صدی ہجری کے مجدد اسلام اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ساز شخصیت پر خطاب کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی ہے۔ درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہیں گنبد خضرا قسمتین مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں، جن کے روضہ رحمت سے آج بھی کونین کی باوقار زندگی کے تحفظ کے لیے یہ صدا عام طور پر آ رہی ہے، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں صحابہ کبار اور شہدائے اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہوں میں، جنہوں نے اسلام جیسے مذہب مہذب کو قرن بعد قرن اور نسل بعد نسل دار و رسم کے پھندوں کو چونتے ہوئے ہم تک پہنچایا۔ صلیب و دار سہی، دست و کوثار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو بانگے جرس تو وقت لگا ہے جفا، کفن بدوش اسیرانے زلف یار چلے۔ اور بے پناہ عقیدت و محبت کے ہار و پھول عبید اللہ خان اعظمی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اس بارگاہ عبقری میں، جس نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلامیان ہند کے دلوں میں عشق مصطفی کا چراغ جلایا، جس کی ہر ہر ادا عشق مصطفیٰ سے تعبیر ہو کر رہ گئی، اور جسے ہم دنیا محبت کا امام
اور فکر و نظر کا شہنشاہ کہتے ہیں. دنیا عشق و عقیدت جسے اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اس تاریخ شاہ شخصیت نے اپنے دور میں جس طرح سے باطل کی سرکوبی کی ہے اور حقیقت کا عظیم پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر تصرفات کی کروٹیں لی ہیں، یہ اس عظیم اور تاریخ ساز شخصیت ہی کا حق تھا. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا. پھول تو نے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. قوم کی ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد. ابر رحمت تیرے مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہیں اے امیر کارواں تجھ پر. محترم حضرات، دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا کے جینیس لوگ اچھے ماحول میں تربیت پا کر ابھرتے ہیں اور پھر خاندان کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی تاریخ کے پردے پہ ابھرے ہیں جو وطن کی بنیاد پر پہچانے گئے. ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو لوگ فکر و نظر کی بنیاد پہ پہچانے گئے، اور ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں رہی جو لوگ عقیدہ اور عمل کی بنیاد پہ پہچانے گئے. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تاریخ ساز شخصیت کے بارے میں اگر عبید اللہ خان اعظمی ان جملوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو اربابان فکر و نظر اور دانشوران قوم و ملت ہماری گفتگو کی 100% تائید کریں گے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ملک کی بنیاد پر نہیں پہچانے گئے، ملک امام احمد رضا کی بنیاد پہ پہچانے گئے. خاندان کی بنیاد پر امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں پہچانے گئے، خاندان امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بنیاد پہ پہچانا گیا. اسی لیے جو لوگ نظریات کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہوں اور جن کی بنیاد پر نظریات پہچانے جاتے ہوں انہیں تاریخ ساز شخصیت کا حامل قرار دیا گیا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی اس دور کی پیداوار ہیں جس دور میں کفر کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں. شرک کے متوالے بادل اپنی گھن گرج کے ساتھ اہل ایمان کو ڈرنے پہ مجبور کر رہے تھے. بدعات کے سائے دور پھیل گئے تھے. کفر ایمان کے لباس میں متبدل ہو کر انگڑائیاں لے رہا تھا. صاحبان جذبہ و دفتار ابلیس کی شاگردی کا حق ادا کر رہے تھے. تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے کو دہرانے کے لیے تیار ہوئی. آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ ہر دور میں اور ہر صدی میں پروردگار عالم نے اس مذہب حقہ کی نصرت و حمایت کے لیے اپنے دامن کرم سے ایسے اہل حق کو منصہ شہود پہ جلوہ گر فرمایا ہے جنہوں نے اپنے تصرفات کی کروٹیں لیتے ہوئے باطل کی دل فریبیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے. حق و باطل کی جنگ ہر دور میں ہوتی رہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر صبح قیامت تک حق و باطل کی کشمکش دنیا دیکھتی رہے گی. اندھیرے اور اجالے کے ٹکراؤ سے انکار کسے ہو سکتا ہے؟ اپ اور ڈاؤن کے فرق کو وہ کون سی ہستی ہے جو مانے بغیر نہیں رہ سکتی؟ مگر دنیا میں خط امتیاز کھینچنے والی شخصیتیں نابغائے روزگار بن کر کے تشریف لایا کرتی. تاریخ اسلامی کے جاننے والے حضرات اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرین کو دیکھا ہے. وہ عہد جو باطل شکن عہد تھا. میرا پیغمبر بھی باطل کی دل فریبیوں کو چاک کرنے کے لیے تشریف لایا تھا، اور میرے پیغمبر سے پہلے دنیا میں جتنے بھی پیغمبران اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ انسانوں کو حلت و حرمت کا پتہ بتایا جائے، لوگوں کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے،
फिक्र नजर की सही तर्जुमानी की जाए, वहदत के चिराग अकीदे की बंजर जमीन पर और अकीदे के ऐवान में जलाए जाएं, अकीदे की बंजर जमीन पर वहदत के फूल खिलाए जाएं, बदअकीदगी के माहौल में खुश अमलियों की बहारें लाई जाएं और उन तमाम तर लोगों की जिंदगानी में प्रैक्टिकली तौर पर आप इस बात को महसूस करेंगे। आदम की आदमियत भी इंसानियत को ज़ाब्ता हयात देने के लिए आई थी, नूह की शुजाअत भी इंसानों को बुज़दिली की राहों से हटाने के लिए आई थी, लूत की हिकमत भी जहालत के मैदान से इंसानों को निकाल लेने के लिए आई थी, इब्राहिम की खुल्लत भी दोस्ती का मुजाहरा कर रही थी, इस्माइल की कुर्बानी भी वजह इसार समझा रही थी, इसहाक की रजा भी राजी बरजा होने का सबूत पेश कर रही थी, सुलेमान की खिलाफत भी इंसानों को खाली आफत से बचा रही थी, दाऊद की हुकूमत भी इंसानियत के सामने नजरिया इलाह पेश कर रही थी, मूसा का जलाल भी इंसानों को फिक्र नजर की वादियों में सैर करवा रहा था और ईसा का जमाल भी बरबते इश्क पर नगमा संजियां करने के मुतरादिफ था। इन तमाम पैगंबरों ने अपने अपने दौर में बातिल के मुकाबले में जो कामयाब जंग लड़ी है, तारीख इस्लाम पढ़ने और पढ़ाने वालों पर यह बात पोशीदा नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देखें कि बातिल जिस दौर में जिस तरीके कार को अपनाता हुआ हक्कानियत के ऐवान पर शबखून मारने की कोशिश कर रहा था, अहले हक को परवरदिगार ने हक्कानियत का नुमाइंदा बनाकर उसी फिक्रो नजर की गालिब कुव्वतें देकर बातिल के मुकाबले में मैदान अमल में उतारा था। फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्र की सरजमीन को निगाह के सामने रखिए। फिरऔन का दावाए अना रब्बुकुमुल आला इस बुनियाद पर कामयाबी की मंजिलें तय नहीं कर रहा था कि फिरऔन में खुसूसियात थी। फिरऔन के हवारियीन फिरऔन की खुदाई का सबब बने हुए थे। फिरऔन के जादूगर इस बातिल नजरिए के नक्शो निगार बना रहे थे। जादूगरों के जादू से डरकर अवाम फिरऔन की बारगाह में सर झुका रही थी। परवरदिगार आलम ने जादू की कमर तोड़ने के लिए, बातिल की दिलफरेबियों को चाक करने के लिए, ऐवान शहर को तबाही और बर्बादी तक पहुंचाने के लिए और फिक्र नजर का चिराग जलाने के लिए हक्कानियत की दलील बनाकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। एक तरफ जादूगरों के डंडे थे, जादूगरों की रस्सियां थी जो जमीन पर अज़दहाए गजब बन के उतरा करती थी, तो उन अज़दहाए गजब के मुकाबले में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का आसाए मूसवी मुलाहिजा कीजिए, जनाब मूसा का यद बैदा मुलाहिजा कीजिए। जब तक जुल्म और सितम की ताकत को आप तोड़ नहीं देते, ताकत का मुकाबला ताकत ही करती है। फिक्र नजर का मुकाबला फिक्र नजर ही किया करते हैं। जिस दौर में जैसी ताकत अवाम को गुमराह कर रही हो, उस दौर में उससे बेहतर ताकत अहले हक के हाथ में होनी चाहिए, ताकि बातिल कुव्वतों पर हक्कानियत की ताकत गलबा पाकर इंसानियत को हक से करीब कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसाए मूसवी अज़दहाए गजब बनता गया, जादूगरों के शहर का तिलिस्म टूटता गया और जादूगरों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम की फतह व बरतरी का मुजाहिरा देखा तो पुकार उठे, आमन्ना बिरब्बे हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। जादू टूट गया था, जादूगर टूट गए थे, बातिल टूट गया था, कुफ्र टूट गया था, शिर्क टूट गया था। जो कुफ्र और शिर्क के ऐवान में थे वो मूसा की पनाहगाह में आ गए थे, रब की रुबूबियत के साए में आकर सुब्बुहुम कुद्दूसुम रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह की तस्बीह व तहलील कर रहे थे। और केवल ये मैं आपको दिखाऊं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस दौर में तशरीफ फरमा होते हैं जिस जमाने में मसीहाई की बुनियाद पर बातिल को रास्ता दिया जा रहा था, मसीहाई गुमराही का सबब बनी हुई थी। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जाने मसीहा बनकर तशरीफ लाए। लोगों ने अभी मुर्दों को जिंदा नहीं किया था और मसीहा यूनान बगैर मुर्दों को जिंदा किए हुए खुदा के वजूद का इनकार करने के लिए पर तौल रहे थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, मुर्दे को जिंदा करके आपने कहा, नादानो, अभी तुमने मुर्दों को जिंदगी देने की कुव्वत भी हासिल नहीं की है और उससे पहले अपने जिंदगी देने वाले की ताकत का तुम इनकार कर रहे हो। कमाल इसमें नहीं है कि ताकत देने वाला जब ताकत दे दे और ताकत का शो हो जाए तो ताकत देने वाले का इनकार किया जाए। कमाल इसमें है कि जिसने कुव्वत अता फरमाई है उस कुव्वत को कामयाबी के साथ प्रैक्टिकल की धरती पे उतार देने के बाद खालिक कुव्वत की बारगाह में तो मोहब्बत के सजदे गुजार दिए जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह से बातिल के मुकाबले में हक्कानियत का गलबा दुनिया के सामने पेश किया। आइए मैं आपको मक्की की सरजमीन पर ले चलूं। मेरा आका उस दौर में तशरीफ लाता है जिस दौर में जहालत की परस्तिश हो रही थी, जिस दौर में शिर्क व कुफ्र पूजे जा रहे थे, जिस जमाने में 360 और 420 खुदाओं की इबादत की जा रही थी, जिस जमाने में इंसानियत को दागे फराब दिया जा रहा था, जिस जमाने में इंसानियत को तबाही के ढेर पे लाया जा चुका था, आदमियत सिसक रही थी, इखलाक मर रहा था, तहजीब की शमएं बुझ रही थी, बदउनवानियां अपने शबाब पे थी, जुल्म और सितम का परचम
شان سے لہرا رہا تھا. صبر و رضا کی معصوم کرنیں کہیں دور تک دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی. اربابا نے وفا کا جنازہ نکل چکا تھا. خدا کی دھرتی پر خدا کے سامنے سجدہ کرنے والوں کا کہیں دور تک پتہ نہیں تھا. خلافت عرضی کا مستحق بدعت کے ظلمات میں اپنے کو گم کر چکا تھا. وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. گم گشتگانے راہ کو راستہ دکھانے کے لیے کونین کا وہ پیغمبر مبعوث ہوتا ہے جس کی بارگاہ گرامی میں عبید اللہ خان اعظمی نظر عقیدت اس طرح سے پیش کرتا ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. قدرت سے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کونین آئے تو اخلاق کی شمع جگمگا اٹھی. رسول اللہ آئے تو ظلم و ستم اور استبداد کے پرچم پھاڑ دیے گئے. رحم و کرم کا نظریہ دنیا میں جنم لینے لگا. فکر و نظر کی صلاحیتیں عوض کر آئیں. جہالت کا علم سے تبادلہ ہوا. ایک عظیم انقلاب تھا جس نے برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کیا. مگر مکے کی سرزمین پر انسانیت کی گمراہی کا جو سبب تھا وہ اہل عرب کا نعرہ تھا, انا افصح العرب کلہم العجم. ہم ہی ساری دنیا میں فصاحت و بلاغت والے ہیں. ہم صاحبان علم و ادراک ہیں. ہم دانشوران قوم و ملت ہیں. انہوں نے اپنی فکر و نظر کا لوہا اپنی عوام و اپنے سماج سے منوا لیا تھا. اس لیے سماج سے جو بات وہ کہہ دیتے تھے سماج کے لیے وہ قابل قبول ہوتی تھی. ایسے عالم میں ان دانشوروں کو قرآن للکارتا ہوا آیا. میرے نبی نے اس دور کی باطل طاقت کا مقابلہ علم کے مقابلے میں علم سے کیا, فکر کے مقابلے میں فکر سے کیا, نظریے کے مقابلے میں نظریے سے کیا, ذہن کے مقابلے میں ذہن سے کیا. قرآن کریم اہل عرب کی فکر و نظر پر آخری کیل بند ٹھوکتا ہوا نظر آیا اور دنیا نے دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل جو علم کی بنیاد پر گمراہی کے راستے ہموار کر رہا تھا اس کے راستوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعطل کا تالا لگا دیا اور فکر و نظر کی راہوں کو ہموار کر کے انسانوں کا رشتہ خودی سے بھی جوڑا, خدا سے بھی جوڑا. سلام ہے آدمی زنجیر باطل توڑنے والے, سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. اور اس کے بعد اب اسلامی تاریخ بہت قریب سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میرے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر کی صداقت نظریہ اسلام سے اپنا کام کرتی رہی. عمر کی عدالت اسلامی نظریات کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی. عثمان کی سخاوت رسول اللہ کے در سے محبت کا پیغام دیتی رہی. علی کی شجاعت میدان وفا میں اسلامی ہنر کو پیش کرتی رہی. حسن کا صبر و تحمل رسول کریم کے نظریات کو واضح کرتا رہا. حسین کی شہادت و شجاعت مردہ دلوں میں جوانیوں کی کلبلاہٹ پیدا کرتی رہی. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوا گزروں کہ آئیے ذرا سا دیکھیں ہم کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چلانے کے لیے کیسے لوگوں کی ضرورت تھی. تمام انبیاء کا دین چلتا رہا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا, دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی آیا. موسیٰ علیہ السلام کے دین موسوی کو چلانے کے لیے درجنوں نبی بھیجے گئے اور انہی کے زمانے میں انبیاء کرام بھیجے گئے جو ان کے دین کا تعاون کرتے رہے. ایک عقیدہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا رسول محبوب رب العالمین ہے. ہمارا رسول جامع الصفات ہے. آدم کی آدمیت بھی اس میں ہے, نوح کی شجاعت بھی اس میں ہے, حضرت لوط کی حکمت بھی اس میں ہے, صالح کی قوت بھی اس میں ہے, موسیٰ کا جلال بھی اس میں ہے, عیسیٰ کا جمال بھی اس میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ کے دین کو چلانے کے لیے درجنوں نبیوں کی ضرورت پڑی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چلانے کے لیے تو سینکڑوں نبی بھیجا جانا چاہیے تھا. مگر قدرت کا یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ موسیٰ کے دین کو چلانے کے لیے تو درجنوں نبی بھیجے گئے مگر محبوب کے دین کو چلانے کے لیے سینکڑوں نبی نہ بھیج کر قدرت نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں, محمد مصطفیٰ کی رسالت کے بعد اب کوئی رسالت نہیں. تو پروردگار تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اب کیسے چلایا جائے گا. میرے آقا کے دین کو چلانے والے صبح قیامت تک کون لوگ ہوں گے. تو اللہ نے امت محمدیہ کے مقام کو بھی بلند فرمایا اور اعلان کیا جو کام دین موسوی کو چلانے کے لیے انبیاء سے لیا جا رہا تھا وہ کام دین محمدی کو چلانے کے لیے علماء سے لیا جائے گا. وہ کام دین محمدی کو چلانے کے لیے اولیاء امت مصطفیٰ سے لیا جائے گا. اس کام کو چلانے کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد آتا رہے گا, ہر صدی کے سرے پہ پیدا ہوتا رہے گا. مجددین دین و ملت کی بھی تشریح ایک منٹ میں کرتا ہوا چلوں کہ مجدد کس کو کہتے ہیں. دین میں تجدید کرنے والا, دین کے مزاج کو نکھارنے والا, دین کا وہ مزاج جس پر لوگوں نے اپنے غفلت کے عمل سے پردہ ڈال دیا ہو, اس غفلت کی چادر کو مجدد نہایت جواں مردی کے ساتھ ہٹاتا ہے اور دنیا کے سامنے دین کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہے. یہ مجددین کی تاریخ ہے. مجدد اپنے اپنے دور کے متقاضیات کو مکمل کرتا رہا. مجدد نائب النبی ہوتا ہے, مجدد نائب رسالت ہوتا ہے. اس لیے مجدد کی بھی ذمہ داریاں وہی ہوتی ہیں جن ذمہ داریوں کو پیغمبر پورا کرتا ہے. پیغمبر بحیثیت پیغمبر ان ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھاتا ہے اور مجدد بحیثیت نائب پیغمبر ان ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھاتا ہے. مجدد کو بھی صبر و رضا کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے, وقت کی باطل قوتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے, غلط فکر و نظر
نظر کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے سر کا سودا کرنا پڑتا ہے، قوم و ملت کی بیماری کے خاتمے کے لیے تندرست مزاج دینا پڑتا ہے۔ مجدد جس دور میں بھی آتا ہے اور جس دور کا مجدد ہوتا ہے اس دور کے سارے حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ جہاں جہاں سے گمراہیاں اپنا منہ کھولتی ہیں مجدد وہیں سے گمراہیوں کا میجر آپریشن کرتا ہے۔ بات بڑی طویل ہو جائے گی، میں سمیٹوں حالات کو اور بتاؤں آپ کو کہ آپ دیکھیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجددین کا یہ دور شروع ہوا۔ درود پڑھ لیجئے تو اگلی بات میں آپ کے سامنے کا جو ساتھ دوستو بچتا ہے آج علم کا جو ساتھ دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آئیے میں اپنے ذہن میں یہ مرکزی خیال رکھیے کہ مجدد اپنے دور کی ساری باطل قوتوں کا کامیاب جواب ہوتا ہے۔ میں حضرت مجدد الفسانی سرکار سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اکبر کا اکبری دور نگاہوں کے سامنے آپ رکھیں، اکبر کا الہادی دور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اکبر جب تمام ادیان کو خوش کرنے کے لیے، تمام قوموں سے رابطہ بحال کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی کرسیاں رکھ رہا تھا، اکبر جب اپنی اکثریت کو پھیلانے کے لیے دین الہی کے جرم کا ارتکاب کر رہا تھا، اکبر جب ایک نیا دین پیدا کر رہا تھا، اکبر جب دین کے خلاف ایک مجموعی طاقت الہاد و بے دینی کی لے کے اپنے نظریات سیاست کے افق پر ابھرا تھا، اس دور میں آپ دیکھیے ایک مرد حق آغاز سرہند کی مٹی سے اٹھتا ہے، پنجاب کی دھرتی سے انسانیت کو زندگی و بندگی کا سبق سکھانے کے لیے، اور اکبر کی اکثریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی منشا شہود کے جلوہ گر مجدد الفسانی کی ذات گرامی بھی نگاہ کے سامنے رکھیے، اور اس دور کے مجدد اسلام امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات مجھے دونوں کی قدر مشترک اس ڈھنگ سے دکھلائی دیتی ہے کہ تاریخ اسلام کے صفحات پر ان دونوں مجددین کے دور میں جو مصیبتیں اپنے جگر کا لہو سمو دیا ہے مکتوبات مجدد میں، مجدد قدم سے وحدت پہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، پوری زندگی وحدانیت پہ لکھا ہے مجدد الفسانی نے۔ آج کے دور کا بدعقیدہ ہم سے سوال کرتا ہے عبید اللہ خان اعظمی 14ویں صدی ہجری کا مجدد اسلام، احمد رضا خان فاضل بریلوی کیسا مجدد اسلام تھا جس کا قلم اٹھا ہے تو صرف رسالت پہ اٹھا ہے، تنہائیوں میں لکھتا ہے تو رسالت پہ لکھتا ہے، بولتا ہے تو رسالت پہ بولتا ہے، چلتا ہے تو رسالت کی تہذیب لے کے چلتا ہے، جگمگاتا ہے تو رسالت کے ایوان میں جگمگاتا ہے، فکر نظر پیش کرتا ہے تو اس کے محمد کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ آخر مجدد وہ بھی تو تھے جنہوں نے صرف وحدانیت پہ لکھا، احمد رضا مجدد ہیں تو صرف انہوں نے رسالت پہ کیوں لکھا؟ میں کہوں گا نادانو، مجدد کے مقام و منصب کو پہچانو، مجدد کی فکر و نظر کو پہچانو، مجدد کے دور نازک کو پہچانو، مجدد کے مقابلے کی سرحد و سیما کو پہچانو۔ ان کے دور میں وحدانیت کی سرحد پہ سب خون مارے جا رہے تھے، ان کے دور میں وحدانیت کا عقیدہ لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس دور کے مجدد کی زندگی کا یہ مقتضا تھا کہ زندگی بھر وہ اپنا خون جگر دیتا رہے تو وحدانیت کے عقیدے پہ دیتا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وحدانیت کے عقیدے پہ اس دور کا مجدد لکھتا رہا۔ اگر اس دور کا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحدانیت پہ نہ لکھ کر عقیدہ رسالت ثابت کرتے، فضیلت رسالت ثابت کرتے، رسالت کے بارے میں اپنے معقولات و منقولات کی دلیلیں پیش کرتے تو مجددیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ حملے وحدت پہ ہو رہے تھے، کام رسالت پہ ہونا چاہیے مانا دارت، وحدت پہ اس دور کا مجدد کام کرتا رہا۔ امام احمد رضا کا دور ملاحظہ کیجیے، جب اکبر کی اکثریت کا خاتمہ مجدد الفسانی نے کر دیا تو دور گزرتا چلا گیا، مسلمانوں کی حکومت کا بھی بدنصیبی سے انڈیا کی سرزمین پہ خاتمہ ہو گیا۔ تن کے گورے من کے کالے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر بھارت کی سنہری زمین کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرتے چلے گئے۔ ہندوستان سونے کی چڑیا ایک مرتبہ پھر غلام ہو گئی۔ 1857 کا غدر نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا تو صرف اس دیش کی دھرتی ہی پہ قبضہ نہیں کیا تھا، اس دیش کے رہنے والوں کے نظریات پہ بھی قبضہ کیا، ان کے عقیدے و عمل پہ بھی قبضہ کیا، ان کی چال و چلن پہ بھی قبضہ کیا، ان کے مذہبی مسائل میں بھی دخل در معقولات ہونے لگے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تھی کہ مسلم قوم کبھی دریاؤں میں اپنا سفینہ ڈال دیتی ہے، کبھی دریاؤں میں اپنا گھوڑا ڈال دیتی ہے، کبھی عبداللہ ابن طارق بن کر جبل الطارق پر اپنی فتح کا سنہرا باب لکھتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی یہ قوم اپنی کشتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیتی ہے۔ اس قوم کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انگریزوں نے سمجھا کہ یہ قوم اپنے پیغمبر پہ پروانہ وار نثار ہوتی ہے، اس کے دل سے اس کو رسالت نکال دو تاکہ یہ قوم پر سر اقتدار نہ آنے پائے، تاکہ یہ قوم فتح و ظفر کا چراغ نہ جلانے پائے، تاکہ یہ قوم
قوم اپنی تاریخ نہ پڑھ پائے، تاکہ یہ قوم جوان مردیوں سے نامردیوں کی طرف پلٹ جائے، اس عقیدے کو اپنے ذہن و فکر کا مرکزی نشان اور علامتی زندگی بنا کے انگریزوں نے اب ایکسپلائٹیشن کے لیے افراد چننا شروع کیا، عقیدے کے لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ سناتن دھرمیوں کے مقابلے میں آریہ خریدے گئے، سنیوں کے مقابلے میں وہابی دیوبندی ناریہ خریدے گئے۔ آریہ سماج ایک مذہب کا ایکسپلائٹیشن کرتا رہا، دوسری طرف یہ وہابی ناریہ سماج ایک دوسرے مذہب کا ایکسپلائٹیشن کرتا رہا۔ اب آج کے دور میں امام احمد رضا کی تاریخ ساز شخصیت کا عملی کیریکٹر ملاحظہ کیجیے۔ میرے امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں عقیدہ نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا، کوئی تقویت الایمان لکھ کر تقویت الایمان کا سبب بن رہا تھا، کوئی حفظ الایمان لکھ کر خبط الایمان کی دلیل پیش کر رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ حکیم الامت کا کہلا رہے تھے، مگر لعین الامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، کہنے کو وہ قاسم الامت خیرات کہلا رہے تھے، مگر فکر و نظر کا جنازہ نکال رہے تھے۔ کہیں سے یہ طوفان اٹھا کہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ضروری نہیں، کہیں سے یہ طوفان اٹھا کہ پیغمبر کے علم کے مقابلے میں جانور اور چوپایوں کا بھی علم ثابت کیا جا سکتا ہے، کہیں سے کسی نے اپنے علم کی ہمادانی کو ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام سے زیادہ علم تو ملک الموت اور ابلیس کو بھی حاصل تھا۔ جب اس طرح سے ابلیس کی جھولی سے نت نئے عقیدے نکالے گئے اور علم و فضل کے نام پر صحابہ کی کروٹ لیتا ہوا احمد رضا کھڑا ہوا۔ احمد رضا فاضل بریلوی عشق رسالت کی تحریک کا نام ہے، احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں، مکتب عشق کے مرکز کا نام ہے احمد رضا، عشق نبوت کے در مکنون کا نام ہے احمد رضا، اخلاق و وفا کی تعبیر کا نام ہے احمد رضا، نظریہ رحمت کی ترجمانی کا نام ہے احمد رضا، رسول اللہ کے پیکر عشق کا نام ہے احمد رضا۔ عبید اللہ خان اعظمی کو اجازت دو تو کہوں کہ اگر اس کا رسالت مجسم ہوتا تو احمد رضا بن کر افق عالم پر آ جاتا۔ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجددیت کے فرائض سنبھالتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ 1857 کا یہ غدر نگاہ کے سامنے رکھیے، اور 1856 ہی میں 1857 کے بعد پیدا ہونے والے باطل نظریات کی گردن دبوچنے والے کو قدرت نے بریلی میں پیدا کر دیا تھا۔ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا۔ چھوٹی سی عمر امام احمد رضا کی نگاہ کے سامنے رکھیے، 1270 ہجری میں دنیا میں آنے والا، 1340 ہجری میں دنیا سے چلا جانے والا، 68 سال یا 65 سال کی عمر سن عیسوی اور سن ہجری کے اعتبار سے لے کے آنے والا اس شان کا مالک بن کے اٹھا کہ 4 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے ناظر قرآن کریم ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے تقریر فرمائی، 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے ایک کتاب لکھ دی، 10 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی، 13 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے فرسٹ فتویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں سوچتا جا رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے وجود میں علم و فضل کی اتنی سمائی کیوں کر ہو رہی ہے، تو مشیت کا نقیب آواز دے رہا ہے۔ عبید اللہ خان اعظمی اکیلے وجود کو مجموعہ کائنات ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ اکیلا وجود بھارت کی سرحد و سیما پہ بتلان کا جنازہ نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ رضا کی خوشی احمد کے نام پر نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، احمد رضا احمدیت بن کر ابھرنے والا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی آپ ملاحظہ کیجیے، 68 سال کی عمر میں امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد اسلام علیہ الرحمت نے 1300 کتابیں اس قوم کو عطا فرمائیں، اور دور حاضر کی جتنے بھی مصائب دین پہ آئے تھے سارے مصائب کا قلع کما اپنے ہی قلم بے باک اور نگاہ فیض ترجمان سے آپ کرتے ہوئے چلے گئے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ آپ آئیے میں دکھاؤں آپ کو عقیدہ نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، ترجمان القرآن کے نام پر بے ایمان لوگ قرآن کا ترجمہ کر کے انسانوں اور مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسالت کا چراغ بجھا دینا چاہتے ہیں۔ تو جب ترجمان القرآن کے نام پر بے ایمانی کر کے قرآن کریم کے ترجمے میں تحریف کی گئی تو امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا قرآن کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ وقت کا مجدد مسلمانوں کے ہاتھوں سے لٹنے نہ دے گا۔ اس لیے جب ترجمان القرآن لکھا گیا تو امام احمد رضا نے کنز الایمان اس قوم کو عطا فرمایا۔ جب تقویت الایمان لکھی گئی تو تمہید ایمان امام احمد رضا نے اس قوم کو عطا فرمایا۔ جب فتاووں کی بنیاد پر اس قوم کے مزاج کو ٹھوکر ماری گئی تو فتاوی رضویہ دے کر اس قوم کی زندگی کا معیار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بلند کیا۔ جب رسول اللہ کے علم غیب پہ حملہ ہوا تو الدولۃ المکیہ جیسی شاہکار کتاب امام احمد رضا نے قوم کو عطا فرمائی، اور وہ بھی امام احمد رضا کا یہ کارنامہ ہے میرے دوستو کہ صرف 10 گھنٹے میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر برجستہ دولت المکیہ امام احمد رضا نے لکھی ہے۔ الدولۃ المکیہ سے ہے فضل تیرا اشکار،
10 घंटे में उसको लिखा, या सैयदी अहमद रजा, मेरे अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा तेरा कलम दुश्मनाने मुस्तफा के बाद से शमशीर है, आयत वगलुज अलैहिम का है ये एक तर्जुमान, और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की तफसीर है। बंदगाने देव तेरे नाम ही से कांप उठे, ऐ बरेली क्या ही तेरा रोग क्या तासीर है, मर्द हक आगाह लेता है तेरी आगोश में, सीने बातिल पे उसका नाम भी एक तीर है। मेरा इमाम बोलता था तो बोलता चला जाता था, लिखता था तो लिखता चला जाता था, हर सरहद पे उसने पहरे बिठाए, इश्क को मोहब्बत के पहरे उसने बिठाए, खलवत और जलवत में उसका इश्क उसकी निगहबानी करता रहा। और कमाल ये नहीं है कि उसने सिर्फ अपने इश्क की दुनिया संभाल के रखी, उसने तुम्हारे इश्क की आबरू लुटने नहीं दिया, उसने तुम्हारी मोहब्बत रसूल का जनाजा नहीं निकलने दिया, उसने तुम्हारे फिक्र फन के आयवान में अंधेरे को जन्म लेते हुए नहीं देखना पसंद किया। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कौम की अमानत बन गए। बरेली शरीफ की धरती से इस्लामी फिक्र और नजर का ये हाला उठता है और जुल्मात का सीना चीर कर आयवान मोहब्बत में जिंदगी की करवटें भरता हुआ नजर आता है, जिंदगी की दौलतें समेटता हुआ नजर आता है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉर एग्जाम्पल आप निगाह के सामने रखिए और फिर देखिए कि इमाम ने किस नाजुक दौर में अय्यारा ने कायनात के चेहरे से निकाब उठाई थी और हकीमुल उम्मत कहलाने वाले इन लैनुल उम्मत अशखास की जिंदगी और बंदगी की फरेबकारियां कौम के सामने किस बेबाकाना तौर पे रखी थी। मिसाल के तौर पर मौलवी अशरफ अली देवबंदी, जिन्हें अपने हकीमुल उम्मत होने का भी दावा है, और देवबंदी कौम जिनकी जिंदगी को अपने लिए अमानत और सरमाया समझती है। आइए उनका तर्जुमा हम निगाहों के सामने आपके डालें। लिखते हैं वो, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर ए नबी, अल्लाह ने आपको फतह दे दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अल्लाह ताला ने नबी को क्या फतह मक्का इसीलिए दी थी कि रसूलुल्लाह की अगली पिछली खताएं माफ की जाएं? वो कौन सी खताएं थी रसूलुल्लाह की जिनको अल्लाह ने माफ करने का ऐलान किया था? मेरा ख्याल ये है कि बड़े से बड़ा दुश्मन रसूल भी मेरे नबी की उन खताओं को पेश नहीं कर सकता। जो वफा का पुतला था वो खता का दरिया कैसे बन जाता, जो वफा का फरमादा था वो खता का हयूला कैसे बन जाता। हाँ, इन खताकारों ने जरूर खता की है। तर्जुमा कुरान में लिखते हैं अशरफ अली थानवी, ए रसूल, अल्लाह ने तुमको फतह दे दी ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी अगली पिछली खताएं माफ करे। यही अकीदे का वो नासूर है जो इश्क़ मोहम्मदी को सीनों से निकाल दिया करता है। जब अकीदे के इस नासूर के जरिए इस कौम की जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा था, तो इमाम अहमद रजा ऐसे लाइनों के मुकाबले में हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार बन के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपने इस कौम को कंजूली मान दिया। ए मुसलमानों, बहकना मत, मुजद्दिद इस्लाम मौजूद है। इमाम तर्जुमा करते हैं, जरा निगाह के सामने आप एक मकतबे फिक्र के रहनुमा को भी रखिए। बदअकीदों का दूसरा रहनुमा महमूदुल हसन असीर माल्टा लिखता हुआ नजर आता है, ए नबी, अल्लाह ने तुमको फतह दे दी ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी अगली पिछली गुनाहें माफ कर दे। अशरफ अली थानवी ने नबी को खताकार लिखा, महमूदुल हसन देवबंदी ने नबी को गुनहगार लिखा। इमाम अहमद रजा तर्जुमा करते हैं, ए नबी, अल्लाह ने तुमको फतह दे दी ताकि अल्लाह ताला आपके सदक़े में आपकी उम्मत की अगली पिछली गुनाहें माफ कर दे। सारे मुस्तफा का भी तर्जुमा देखो। मैंने आपको बताया था हर दौर में मुजद्दिद आता है। मुजद्दिद बातिल की हर करवट पे आबकारी निगाह रखता है। मुजद्दिद औकाबी निगाहों का मालिक होता है। मुजद्दिद बातिल की हर करवट पर अपने तसल्लुत के पहरे जमाए रखता है। मुजद्दिद सो गया तो कौम सो जाएगी, मुजद्दिद खामोश हो गया तो कौम खामोश हो जाएगी। यही वजह है कि वो मुजद्दिद खामोश नहीं हुआ, जिंदगी भर इश्क़ रिसालत का परचम लहराता रहा, और जब दुनिया से जाने लगा तब भी उसने इश्क़ मोहब्बत की वो अमानत हमारे सुपुर्द की कि लोगों, अगर हिंदुस्तान में इश्क़ मोहब्बत का चिराग जला तो क्या जला, अहमद रजा तो कब्रिस्तान में भी इश्क़ मोहब्बत का चिराग जलाएगा। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदगी की करवट करवट से इश्क़ रसूल की हवा इंसानियत को देते रहे। जिंदगी भर उनकी खलवतें नबी नबी बोलती रहीं, उनकी जलवतें नबी नबी बोलती रहीं, उनकी इबादत नबी नबी बोलती रही, उनकी करामत नबी नबी बोलती रही, उनकी जिंदगी नबी नबी बोलती रही, उनकी बंदगी नबी नबी बोलती रही, उनकी खामोशी नबी नबी बोलती रही, उनकी गुफ्तगू नबी नबी बोलती रही, उनकी रफ्तार बोले नबी नबी, उनका गुफ्तार उनकी गुफ्तार बोले नबी नबी, उनके अमालो अफालो अकवाल बोलते थे नबी नबी। वो सोते थे तो नबी की अदाओं को सामने रखकर सोते थे, वो जागते थे तो नबी की अदाओं को सामने रख के जागते थे, वो बोलते थे तो इत्तिबाई नबूवत का पैकर बनकर बोलते थे, वो किसी पे बरसते थे तो रसूलुल्लाह का जलाल बनकर बरसते थे, और वो किसी पे शबनमी फुहार की छिड़काव करते थे तो नबी ये रहमत की शबनम बनकर के उभर आया करते थे। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अपनों के लिए प्यार की शबनम और दुश्मनाने रसूल के लिए शोले
برق الہی تھے جو خرمن وہابیت پہ بھی ٹوٹے، خرمت دیوبندیت پہ بھی ٹوٹے، خرمن رفض و خروج پہ بھی ٹوٹے۔ غرض یہ کہ ہر دور اس دور کی ہر باطل قوت کے سامنے اگر کوئی سینہ سپر ہو رہا ہے تو احمد رضا ہو رہا ہے، اسے شرعی کے جواز اگر پیش کر رہا ہے تو احمد رضا پیش کر رہا ہے، علم غیب نبوت کے منکروں کے منہ پہ اگر علم کا قفل چڑھا رہا ہے تو احمد رضا چڑھا رہا ہے۔ اس لیے اے دنیا اہل سنت، سن اور کان کھول کر کے سن، احمد رضا تیری ضرورتوں کا نام ہے، احمد رضا دین کی امنگوں کا نام ہے، احمد رضا اہل سنت کے امام کا نام ہے، احمد رضا مجدد اسلام کا نام ہے، احمد رضا اسلامی لشکر کے اس سپہ سالار کا نام ہے جو اسلامی لشکر کو گولے اور بارود دیتا ہے، جو اسلامی لشکر کی ٹریننگ کرتا ہے۔ کفر و الحاد کی سرحدوں سے جب اسلام و سنیت پہ حملہ ہوا تو احمد رضا نے بریلی میں اس کے رسالت کا ایک مضبوط کارخانہ قائم کیا اور کہا آؤ، اگر علم غیب نبوی کا کوئی انکار کرتا ہوا آ رہا ہے تو دولت المکیہ کا ایٹم بم محمد رضا تم کو دیتا ہے، اگر ترجمان قرآنی پر کوئی حرف غلط لانے کی کوشش کرتا ہے تو کنز ایمان کا ہتھیار تمہیں احمد رضا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کو در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ عطا فرمایا۔ انہوں نے یہ ذہن دیا کہ دشمنی ہو اگر کسی سے تو اللہ و رسول کی خاطر ہو، دوستی ہو کسی سے تو اللہ و رسول کی خاطر ہو۔ احمد رضا نے اگر دشمنی مول لی ہے سماج سے تو اپنے رسول کے لیے لی ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے سماج کی طرف تو اپنے رسول کے لیے بڑھایا ہے۔ ان کے لبوں کا تبسم اس وقت روٹھ جاتا تھا جب کوئی ان کے مصطفیٰ کو ناراض کرتا تھا، ان کا دل اس وقت حسرت و ارمان کا مزار بن جاتا تھا جب ان کے نبی محترم کی عظمتوں کی فصیل پر بدعقیدگی کا تیر دیوبند و نجد سے چلتا تھا۔ اس لیے امام احمد رضا نے جم کر ان ادیان باطلہ کی تردید کی اور اعلان کیا کاش یہ ادیان باطلہ رسول کو گالی دینے کے بجائے احمد رضا کو گالی دے دیتے، خواجہ و غوث کو گالی دینے کے بجائے ان کی گالیوں کا تیر بریلی کی طرف آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خانقاہ جس کے دل میں رشد و ہدایت کا چراغ جل رہا ہے اپنا امام تسلیم کرتی ہے امام احمد رضا کو۔ جن کے دل حسد سے خالی ہیں وہ نعمت الہی پانے والے مسلمان و مومنین امام احمد رضا کو اپنا امام مانتے ہیں، بریلی کو اپنا مرکز اہل سنت کہتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید میں اپنا دم بھرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، یہ سوال بھی کہیں کہیں اٹھتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے مسلک کا خون اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت لغت پڑھی ہوتی تو بھی سمجھ جاتے کہ مسلک کے معنی راستہ کے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے ذہن کا کوئی چور یہ بولے کہ جناب جب مسلک امام اعظم موجود ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مسلک امام اعظم کو وہ بھی مان رہے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں اور مسلک امام اعظم کو وہ بھی مان رہے ہیں جو آپ کے ہیں، تو سنیت کے تشخص کی علامت آپ انہیں قرار نہیں دیتے، پھر مسلک امام اعظم کی بنیاد پر سنیت مبرہن نہیں ہوتی۔ ہاں جب مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا جاتا ہے تو سنی اور غیر سنی کا فرق محسوس کیا جاتا ہے، خوش عقیدگی اور بد عقیدگی میں خط امتیاز کھینچ دیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ جب جب قوم کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی امام احمد رضا نے اپنی فکر و عمل سے وہ چیزیں عطا فرمائیں، دشمن کا ہر اعتبار سے منہ بند ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان رہتا ہو، مجدد اسلام نے اسلام کی وہ شان بڑھائی ہے، اسلام کی وہ شان حویدا کی ہے اور اہل سنت کی وہ ترجمانی کی ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو ہے کہ چھوچھڑی مگر اپنے کو بریلوی کہنے پہ فخر کرتا ہے ماروی مگر اپنے کو بریلوی کہنے پہ فخر کرتا ہے بدایونی مگر اپنے کو بریلوی کہنے پہ فخر کرتا ہے کلکتوی مگر اپنے کو بریلوی کہنے پہ فخر کرتا ہے آدمی مگر اپنے کو بریلوی کہنے پہ فخر کرتا ہے۔ بریلوی اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ بریلی شہر سے اس کو محبت ہے، بریلوی اپنے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ بریلی میں اس کے عقیدہ اہل سنت کا نقیب پیدا ہوا تھا جس نے اس کے ایمان کی لاج رکھی تھی، جس نے اس کی جان کی لاج رکھی تھی، جس نے اس کی فکر و نظر کی لاج رکھی تھی۔ آج امام احمد رضا کی فکر و نظر کو ہم کروٹیں سلام پیش کرتے ہیں، آج ان کی زندگی اور بندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے قریب آئے وہ مدینہ سے قریب ہوتے چلے گئے اور جو امام احمد رضا سے دور ہوئے وہ عشق و محبت سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرا امام ہندوستان میں بھی عشق نبوی کا ترجمان تھا اور قبرستان
قرآن میں بھی عشق نبوی کا ترجمان ہے. دنیا سے جب جانے لگا تو اس نے کہا میری آخری وصیت نوٹ کی جائے. لوگوں نے امام احمد رضا کی وصیت نوٹ کی اور آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا اے لوگوں میری قبر اتنی گہری کر دینا کہ میں آسانی سے اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کوئی دعویٰ بلا دلیل کبھی نہیں کرتے, یہ بتائیے کس کتاب میں لکھا ہے کہ قبر اتنی گہری کر دی جائے کہ آپ کھڑے ہو سکیں؟ آپ نے فرمایا کتاب محبت میں لکھا ہوا ہے, کتاب عشق میں لکھا ہوا ہے. پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور فرمائیے کیوں قبر اتنی گہری کی جائے؟ تو فرمایا دیکھو ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں, قوم نے ہماری مصطفیٰ کو دیکھا نہیں, مگر جب ہم اپنے آقا کو سلام کرتے ہیں تو اپنی قوم سے کہتے ہیں با ادب کھڑے ہو جاؤ, حالت قیام میں آ جاؤ, ہاتھوں کو باندھ لو, نگاہوں کو جھکا لو, نظر تصور میں مصطفیٰ کو رکھو اور کہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, یا نبی سلام علیہ. تو جب بلا دیکھے ہوئے ہم کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیہ کہتے ہیں تو قبر میں تو آقا تشریف لائیں گے. تو جس احمد رضا نے زندگی بھر بلا دیکھے ہوئے کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیہ کہا ہے اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ قبر میں جب نبی آئے تو بیٹھ کے کہے یا نبی سلام علیہ. اس لیے احمد رضا کی قبر اتنی گہری کر دی جائے کہ جب مصطفیٰ قبر میں آئے اور فرشتے پوچھیں ما تقول فی حق حاضر رجل تو احمد رضا کھڑا ہو کے کہے یا نبی سلام علیہ, یا رسول سلام علیہ, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. امام محمد رضا نے ہمیں عشق نبوی کا پیغام دیا ہے. مجدد اسلام نے رسول اللہ کے مقام محترم کو سمجھایا ہے نبی سے محبت ایمان کی دلیل ہے اور نبی کی ذات کے بارے میں تذبذب کا شکار ہونا منافقت کی دلیل ہے. اگر ایمان چاہتے ہو احمد رضا کے پاس آؤ, اور اگر منافقت کے عمیق غار میں گرنا ہے تو مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے انحراف کیجیے. ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو درس حیات دیا ہے انہیں کے ایک شعر میں وہ درس حیات ہم آپ کے سامنے رکھ کر کے گزر جانا چاہتے ہیں. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. یہ تھی امام احمد رضا کی تاریخ ساز شخصیت جس نے تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹا, تاریخ کے چہرے پہ غبار نہیں آنے دیا, عشق نبوی کو اندھیروں میں چھپنے نہیں دیا اور فکر و نظر کی قوتوں کو پامال نہیں ہونے دیا. ہر بد نصیب بد عقیدہ کا کلیجہ احمد رضا کے نام سے کانپتا ہوا نظر آتا ہے. بد عقیدگی کے لیے لفظ احمد رضا خرمن بد عقیدگی پہ برق الہی کا دوسرا نام ہے, اور حاسدین کے لیے امام احمد رضا کا نام ان کے ایمان کو جلا دینے کے لیے, انہیں واپس بلانے کے لیے ایک آخری موقع ہے. ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اپنے امام کا دامن آپ مضبوطی سے تھامیے اور اپنے امام کی بارگاہ عبقری میں ہدیہ تبریک و خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عقیدہ انہوں نے دیا عقیدے کو قبول کیجیے, جو عمل انہوں نے دیا عمل کو قبول کیجیے. بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو یہ بھی اسی جیس کی ہے آواز دوستو. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یا نبی یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, ہو لٹا ظلمت کا ڈیرا, وہ ہوا غائب اندھیرا, وہ ہوا ظاہر سویرا, چمکا وہ خورشید میرا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے غریبوں کی دعائیں دے کر سن کے پھر پہ جائیں, غمزدوں کی ہیں صدائیں, شاہدی تشریف لائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ شاہدین رحمت عالمین, آپ
زمین صاحب عرش بدی